تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو ہی نہیں دیا ہے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی اس دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اس دنیا میں آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا تھا اور یہ سمجھایا اور یہ بتلا کر بھیجا، اور سب نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اگر کوئی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور جس کے سامنے ہمیں اپنا ماتھا ٹیکنا چاہیے، تو وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو ہم اور آپ آئے دن کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر عبادت کسی کی جا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ہماری دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرمایا اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف مقصد انسان اور جناتوں کے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں، صرف کر دیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اسی کی تعلیم دی ہے، چاہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تمام نبیوں کی تعلیم یہ تو ضرور تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ کے یہاں ہے تو وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام سے بیزاری اختیار کرے گا، الگ ہٹ جائے گا، دین اسلام سے بیزار ہو کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں قابل قبول دین، شریعت صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے، تمام انبیاء کرام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ہم اور آپ پہلے یہ سمجھے کہ انبیاء یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان میسنجر ہوا کرتے ہیں، پیغمبر، یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہوتے ہیں، انہیں کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں نے اس کی تعلیم دی، اور بھی دوسری تعلیمات سب نبیوں نے دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، ہم اور آپ سب واقف ہوں گے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی، جو بھی اس طرح کی تعلیمات سے قرآن میں پوری صورت موجود ہے۔ ایک حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے وہ صورت ہے، سورہ مریم کر کے 16 پارے میں وہ صورت ہے۔ اس صورت کے اندر مضمون آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اور پھر جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس پہنچی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا سوال کیا، اور فرما دیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کیا، تمہارا تو ایسا کوئی یہ نہیں تھا، تم تو متقیہ پرہیزگار تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے تھی۔ حضرت مریم وہ تھی کہ جو دنیا سے بیزار ہو کر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی،
تمام چیزوں سے ہٹ کر کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ بچہ اپنے گود میں لے کر قوم کے پاس آئی، لوگوں کے پاس آئی، تو لوگوں نے وہی بات اٹھائی کہ آپ نے وہ کام کیا کہ جس کی طرف آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہدایت دی تھی کہ تم کو کچھ نہیں بولنا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کوئی آدمی تم سے پوچھے کہ کوئی بات کہے تو تم کہہ دینا کہ میں آج بات نہیں کروں گی، میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہے، یعنی خاموش رہنا ہے مجھے آج۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اشارہ کر دیا کہ یہ بولے گا۔ قوم نے کہہ دیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے بچہ ابھی گود میں ہے، وہ کیسے بات کرے گا، کیسے بولے گا، وہ تو ابھی گود میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ پھر انہی مضمون کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یعنی وہ مضمون اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو ہدایت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ یا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مخصوص بندہ بنایا ہے، لہذا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہ بات کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مجموعی طور پر ایک پیغام تو دیا تھا، اور تمام نبیوں نے وہ پیغام دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جزئی طور پر بہت سے مسائل میں زمانے کے اعتبار سے فرق ہوا ہے کہ عبادت کی شکلیں الگ تھی، روزے کی شکلیں الگ تھی، جیسے قرآن میں ہے کہ بات کرنے کا بھی روزہ تھا۔ ابھی ہمارے معاشرے میں، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، تو پھر وہ تمام چیزیں، تمام دین اور تمام شریعتیں، جو احکامات پہلے آئے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام منسوخ ہو گئے، کہ اب جس کو دین پر چلنا ہے، وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، وہ اسلام، وہ دین وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دین اختیار کرے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، زندہ ہیں وہ اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو وہ بھی کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی چلیں گے اور اسی دین کو فالو کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے اور لوگوں کو اسی دین کی دعوت دیں گے، الگ سے کوئی دین اور شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہدایت دے دی، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اسی کو لے کر ان کو چلنا ہے، الگ سے کوئی چیز، کوئی شریعت، کوئی دین لے کر وہ نہیں چلیں گے۔ تو ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے لیے جو شریعت اور دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام نے ہم اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے
خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو اس طرح کے چیزوں سے واقف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، مکہ میں لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. وہ ہر وہ برائی کہ جو ایک معاشرے میں ہو سکتی ہے ہر برائی میں مبتلا تھے، بلکہ بڑھ چڑھ کر انہوں نے اس برائی میں حصہ لیا ہوا تھا. نشہ خوری، شراب، جوا، حتیٰ کہ عورتوں کا مقام اس وقت میں اتنا کم درجے کا تھا کہ چند پیسوں کے بلکہ چند اونٹنیوں کے بدلے میں عورتیں بک جایا کرتی تھی، قربان ہو جایا کرتی تھی. یہ مقام تھا. اس سے بڑھ کر اس وقت میں اس زمانے میں عورتوں کا یہ مقام تھا کہ جس گھر میں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. چنانچہ اس نحوست سے کہ معاشرہ ہم کو منحوس سمجھے گا، ہم کو کہے گا کہ یہ گھرانہ منحوس ہے، بچی کو زندہ لوگ درگور کر دیا کرتے تھے. جاتے تھے زندہ مٹی کھودتے تھے اور اس میں اپنی بچی کو ڈال دیتے تھے، چاہے وہ بچی چلاتی رہے، چیختی رہے. یہ واقعہ ہے، ہمارا آپ کو معلوم نہیں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آ کر رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے جو گناہ کیا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، چونکہ حدیث ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی آدمی دین قبول کر لے، اسلام لے آئے تو جو اس نے گناہ کیا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا. تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، آپ سنیے. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ میں کاروبار کرتا تھا، میری شادی ہوئی، کاروبار تجارت کرتا تھا اور میں لمبے سفر کے لیے باہر چلا جاتا تھا. جب میں باہر جانے لگا تو میری بیوی حمل سے تھی. معاشرہ ویسا تھا، میں اپنی بیوی کو دھمکی دے کر گیا کہ دیکھو بیٹی کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے. اور پورا ایک دم یہ سب کر کے اور میں دھمکی دے کر چلا گیا. 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے بعد میں واپس آیا تو آ کے معلوم کیا تو یہ معلوم ہوا کہ حمل ظاہر ہو گیا تھا. لیکن میں گھر پہ تھا تو ایک چھوٹی سی بچی آتی تھی کبھی کبھی کھیلنے کے لیے اور بہت وہ کھیلتی، پڑوس میں رہتی تھی لیکن آتی تھی، کھیلتی تھی. میرا دل اس سے بہت گھل مل گیا تھا. جب میں بہت زیادہ اس کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا، گھل مل گیا ایک دم. ایک دن میں نے کہہ دیا کہ کاش کہ ہماری بھی ایسی کوئی بچی ہوتی. میرا یہ کہنا تھا کہ میری بیوی نے یہ سمجھا کہ آج شوہر اچھے مزاج میں ہے، ان کو سچائی بتا ہی دی جائے. چنانچہ میری بیوی نے یہ واقعہ بتایا کہ یہ آپ کی ہی بیٹی ہے اور میں جو حمل سے تھی وہی بیٹی ہے. میں نے آپ سے غصے کی وجہ سے جھوٹ کہا تھا یہ بچی آپ کی. بولے بس یہ سننا تھا کہ میری محبت نفرت میں بدل گئی اور میں پھر کچھ سننے کا تیار نہیں ہوا اور میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر نکل پڑا. اور میں گیا ہوں جنگل میں، جا کر میں نے ایک گڑھا کھودا. تو صحابی اللہ کے رسول کو واقعہ سنا رہے کہ میں نے گڑھا کھودا. جب گڈھا کھود رہا تھا تو مٹی میری بیٹی خود ہٹا رہی ہے اور جب گڈھا کھود لیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس میں دھکا دے کر اوپر سے مٹی ڈال دیا. یہ صحابی اللہ کے رسول کے سامنے یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے، میں نے وہ عمل کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. یہ حالت تھی اسلام سے پہلے ہمارے معاشرے کی، ہمارے مستورات کی، ہمارے عورتوں کی. اسلام نے ان عورتوں کو ایک وقار دیا، ایک مرتبہ دیا، ایک رتبہ دیا کہ یہ عورتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ایک زائد چیز سمجھی جائے. یہ گھر کے لیے، یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے ہر قدم میں ہمارے ساتھ رہنے والی چیز ہے. ہمارے ساتھ رہ کر ہماری زندگی کے دکھ درد میں، ہماری مصیبت میں اور خوشی میں شامل رہنے والی ہیں. یہ اسلام نے تعلیم دی.
ان کو کہیں پیچھے نہیں چھوڑا. اسلام نے ان کو حفاظت کی، ان کی عزت کی، ان کے پاک دامنی کی ہر چیز کی ذمہ داری لی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی اور یہ بتایا کہ دیکھو، جب اسلام دین اسلام ہے تو اسلام کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو مان کر زندگی گزارنا ضروری ہے. اس سے الگ ہٹ کے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے کوئی نہ فائدہ ہوگا اور نہ کوئی ہمارے لیے عمل قابل قبول ہوگا. ہے نا، میں نے وہی آیت پڑھی نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل کر لیں ہم، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارا عمل اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جب ہم شریعت پر، دین پر اور ایمان کے ساتھ کوئی عمل کریں گے، تب ہمارا عمل قابل قبول ہوگا اللہ کے نزدیک. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مومنین کو خطاب کیا تھا، جو لوگ موجود تھے ان کو بھی، جو نہیں تھے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا اور واضح انداز میں پیغام دیا تھا، فرما دیا تھا. وہ آپ سنیے اور ان کو پڑھیے کہ وہ جو خطبہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے، میں آپ کو بتایا اس وقت کا یہ حالات ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ چھوٹی چیز کوئی پیش آ جاتی تھی، دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی چھوٹی چیز کے لیے، تو 60 سال تک لڑائی جاری رہتی تھی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گائے یا بکری کسی کے کھیت میں چلی گئی تھی، چارہ کھا لی، اس کا کھیت میں چلی گئی، جانور ہے، اس کا تھن کاٹ لیا جس کا کھیت تھا، اس نے غصے میں آ کر اس کا تھن کاٹ لیا. اس کی وجہ سے جو لڑائی ہوئی وہ دونوں خاندان میں، وہ لڑائی 60 سال تک چلی ہے. 60 سال تک وہ لڑائی چلی. چنانچہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ختم کر دیا. تمام چیزیں. خود اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو بھی خون کسی کا اگر بدلہ ہے، دیت ہے، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنا جو رشتہ دار کا دیت تھا اس کو معاف کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کر کے فرما دیا تھا. ہم اور آپ کو قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہے نا، کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. انسانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور پھر قبیلے بنائے ہیں، تاکہ قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ صرف پہچان ہو سکے بس. باقی کوئی قبیلہ ایک سے بڑا دوسرا نیچا نہیں ہے، سب قبیلے برابر ہیں. یہ قبیلے اللہ نے صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری ہو سکے. اور اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ کوئی بھی عربی، یعنی عرب کا رہنے والا، یہ نہ سمجھے کہ میں عجمی جو عربی نہیں ہے ان سے بلند مقام رکھتا ہوں، اچھا ہوں، یا کوئی بھی گورا یہ نہ سمجھے کہ میں کالا سے فضیلت والا ہوں، یا کوئی اور دوسرے رنگ کا، کوئی بھی ذات کا یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے فضیلت والا ہوں. اللہ کے رسول نے یہ معیار بتایا کہ اللہ کے یہاں بلند مرتبہ، بلند مقام صرف اسی کا ہے جو متقی ہے، جس کے اندر پرہیزگاری ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے اور اپنی شریعت پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے. وہی سب سے بلند مقام پر ہے. پھر اس مقام کا کیسے اندازہ کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے آپ کو پاک باز مت سمجھو، متقی مت سمجھو کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہم بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. تم مت اندازہ لگاؤ. تمہارا کام ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، برائی سے رکنا ہے، اور ایسے کام کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، ان تمام کاموں سے بچ کر صرف وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. بس وہی کام کرنے ہیں.
تو ہمارے اور آپ کے کرنے کے کام سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کے مضبوطی کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو۔ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم بیمار ہو جا رہے ہیں تو شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بیمار ہو گئے، ہم چلے گئے رانچی اور ہم نے کسی ہاسپٹل میں علاج کرایا، تو وہ ذریعہ اور واسطہ بن سکتا ہے کہ اس کی دوا سے اللہ نے ہم کو شفا دی ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ اس کی دوا ہم نے کھائی، اس نے مرض کی، ہماری بیماری کی تشخیص کی، ہم نے اس کی دوا کھا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو شفا دے دی۔ یا ہم مثال کے طور پر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم یہ سمجھے، ہمارا یہ یقین ہو، ایمان ہو کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں فرما دیا تھا کہ یہ حادثہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اعلم ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، کہ عبداللہ ابن عباس یہ جان لو اور اس کو اپنے دامن میں گرہ باندھ لو مضبوطی سے، اور اس کو اپنے لیے لاہ عمل بنا لو کہ پوری دنیا اور پورے لوگ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے اور وہ سب مل کر یہ چاہے کہ تم کو ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں، اور اللہ نہیں چاہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے کہ تم کو ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچا دے اور اللہ نہیں چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس کا الٹا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، فرمایا کہ اگر پوری دنیا اور پورے لوگ مل کر ایک طرف ہو جائیں اور تم کو ایک ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے اور اللہ نہیں چاہے تو تم کو ایک ذرہ برابر بھی خروش نہیں پہنچا سکتے ہیں، ایک ذرہ برابر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تم کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، کس کے ساتھ پریشانیاں لاحق نہیں ہیں؟ کبھی کسی کے ساتھ بیماری لاحق ہے، کبھی مالی اعتبار سے کمزوری ہے، کبھی کسی بھی اعتبار سے کمزوری ہے، ان سب کمزوریوں کے باوجود بھی صبر کر کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا لو لگائے رکھنا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ ہم اور آپ کے پاس تو اتنی سہولتیں ہیں، گھر ہے، بجلی ہے، سب چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں ہیں، سب کچھ ہے، کھانے پینے کے لیے تمام سہولتیں فراہم ہیں۔ ہم ذرا پیچھے لوٹے صحابہ کرام کی زندگی کو جھانکے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ہفتے بھر بھوکے رہتے تھے، مہینوں مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا۔ کوئی کمی تھی ان کو؟ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام نے وہ زندگی گزاری۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو صفہ تھا مسجد نبوی کا، صحابہ کرام بھوک سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ ارے وہ جماعت صحابہ کی وہ منتخب جماعت تھی کہ اگر وہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ کوئی چیز کا اشارہ فرما دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں ڈال دیتے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ارے دین کے لیے تو اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ مکہ میں سب رہتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے نا، زندگی ان کی وہیں گزری، بچپن وہیں گزرا، 50 سال 53 سال تک مکہ میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 53 سال کی عمر میں ہجرت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھیے، آپ بچپنا وہیں گزرا ہے، جوانی وہیں گزری ہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اتنا مجبور کیا، اتنا پریشان کیا، اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی کہ لوگ مکہ سے نکلنے کو مجبور ہو گئے اور نکل گئے۔ اور کیسے
से निकले, ऐसा नहीं था कि एक दो आदमी निकल गए, जितने लोग ईमान वाले थे सब निकल गए। सबने अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, अपना घर बार, अपनी जमीन जायदाद, अपना कारोबार, तिजारत, सब कुछ छोड़कर कि अब हम जहां जा रहे हैं वहां हम रहेंगे क्या, खाएंगे क्या, कारोबार क्या करेंगे, पैसे कहां से आएंगे, इन तमाम चीजों की फिक्र और परवाह किए बगैर सिर्फ ईमान की दौलत थी, ईमान मजबूत था, उस ईमान की वजह से वो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर गए, सब चीज छोड़कर। फिर अल्लाह ने वहां भी उनका साथ दिया। वहां एक ऐसी कौम तैयार थी जिन्होंने उनके कदम कदम पर उनकी रहबरी की, रहनुमाई की, अपना घर दिया, अपना सब कुछ, कारोबार वगैरह सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। और फिर वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की शुआएं बुलंद की, इस्लाम को बुलंद किया, इस्लाम को तक़वियत दी, कुर्बानी दी लोगों ने, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमारे पास सारी सहूलतें हैं लेकिन हमारे ईमान में तज़ब्ज़ुब है, हमको खाना नहीं मिलता है या हमारे पास कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है, हमारा ईमान खतरे में आ जाता है। अल्लाह के रसूल, सहाबा किराम उस तरीके से जिंदगी गुजार रहे कि उनके पास कुछ भी नहीं है। एक सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला, बहुत मालदार थे, बचपन में बहुत आला घराने के थे वो, मतलब जब छोटे थे उनके घर से उनकी वालिदा जो उनको तैयार करके निकालती थी बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, उनके बारे में आता है कि उनका कपड़ा जो रेशम का वो बहुत दूर से आता था सिर्फ उनके लिए पहनने के लिए, बचपन में इतने मालदार थे। जो खुशबू लगाकर वो निकलते थे, जिस रास्ते से गुजर जाते थे तो लोग महसूस कर लेते थे कि मुसअब बिन उमैर इस रास्ते से गुजरे हैं। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, हिदायत दी, वो इस्लाम कबूल किए तो माँ ने सारी दौलत छीन ली कि अब तुम्हारे साथ ये सब चीजें नहीं होंगी। हिजरत करके हबशा चले गए। जब चंद सालों के बाद वापस आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे। मुसअब बिन उमैर वापस आए हैं तो देखा है कि फटे पुराने कपड़े पैबंद लगे हुए पहने हुए हैं। अल्लाह के रसूल रो पड़े, आंखों में आंसू जारी हो गए। आप सोचिए, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि यही मुसअब बिन उमैर थे कि बचपन में जिस रास्ते से गुजरते थे लोग ये महसूस कर लेते थे कि मुसअब बिन उमैर इस रास्ते से गुजरे हैं। आज इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस हाल में इनकी जिंदगी कर दी। वही जब शहीद हुए ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी दो चादर लेकर आई थी, एक अपने भाई के लिए हजरत हमजा के लिए और एक हजरत मुसअब बिन उमैर को मिला था। आपको मालूम है वो चादर इतनी छोटी थी कि सर छुपाते थे तो पांव खुल जाता था और पांव छुपाते थे तो सर खुल जाता था, और उसी तरीके से तदफीन की गई। ये वो कुर्बानियां हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरी माँ और बहनों को कि इन कुर्बानियों के साथ सहाबाए किराम ने मेहनत की अपने ईमान पर, अपने ईमान को मजबूत किया, अपने ईमान में जर्रा बराबर भी तज़ब्ज़ुब नहीं आने दिया कि अगर कोई मुसीबत, परेशानियां किसी भी दर्जे में हमारे यहाँ आती हैं, हमारे घर में आती है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे ईमान में कमजोरी आ जाए, बल्कि ये मुसीबत और परेशानियां अगर आ जाए तो हमारा ईमान और मजबूत हो जाना चाहिए। हम अल्लाह के सामने दुआ करने बैठ जाएं, अल्लाह के पास नमाज पढ़ें कि अल्लाह ये जो परेशानी और मुसीबत आई है इसके लिए आसानी का रास्ता फरमा दे और इस मुसीबत को हल फरमा दे। ये हमारा हाल होना चाहिए। सहाबाए किराम ने भी इसी तरीके से जिंदगी गुजारी है और इसी तरीके से किया है। कोई भी परेशानी मुसीबत आती थी सबसे पहले वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। आज हमने वो सारे काम छोड़ दिए हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई मुसीबत और परेशानी आती है दुनिया के चक्कर लगाते हैं, जब हर जगह से मायूस हो जाते हैं फिर सबसे आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं। हमने उल्टा कर दिया है। होना तो ये था कि सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते और सबसे आखिर में फिर दुआ के बाद हम सबील इख्तियार करते। ये नहीं कहा जाता कि आप सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें और उसका सबील इख्तियार नहीं करें। नहीं, आप बिल्कुल सबील इख्तियार करें। आपके घर में कोई बीमार हो गया है तो आप डॉक्टर के पास ले जाइए, इलाज कराइए, लेकिन अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह शिफा देने वाली जात आपकी है। कोई परेशानी आ जाए
تو اس کے حل کی فکر بھی کیجیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے اس کا حل آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے مرحلے میں بات یہ ہونی چاہیے کہ اس مصیبت اور پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہم جتنے لوگ ہیں سب لوگ نماز کی پابندی کریں۔ دو تین چیزوں کی ہدایت ہم لوگ ہر جگہ کرتے ہیں، وہ دو تین چیزیں یہ ہیں کہ ہم اور آپ ہر جگہ جہاں بھی رہیں سب سے پہلے ہم نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کریں گے اور نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، دن بھر کاروبار کے چکر میں ادھر ادھر گھر کی پریشانی یہ وہ، تو ہمیں تو سولوشن چاہیے نا کہ ہمارے دل کو اطمینان کب ملے۔ یہ جو پریشانیاں ہمارے اوپر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہے اس کا حل کیا ہو، سولوشن کیا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو اطمینان ملے، تمہارے دل کو سکون ملے، تمہارے ذہن کو سکون ملے، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، عبادت میں ہے، نماز میں ہے، نماز پڑھیے۔ تو اپنے لیے بھی کہ اس چیز کے لیے کہ ہم کو سکون ملنا ہے ہم نماز پڑھیں، اور جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں صحت و تندرستی دی، گھر بار دیا، تمام چیزیں ہمارے لیے دی، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، مکتب کی تعلیم میں بھیجیے، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو ہے، یہاں مسجد میں مکتب کا نظام چلتا ہے، الحمدللہ معلوم ہوا کہ 2 وقت مکتب چلتا ہے، فجر کے بعد بھی صبح میں اور مغرب کے بعد بھی۔ پابندی کے ساتھ جس طریقے سے ہم اور آپ اسکول بھیجتے ہیں اس سے زیادہ ضروری سے ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، دین کی تعلیم دیں۔ یہ دین کی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم سب کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے۔ اگر ہم سانس نہیں لیں گے تو ہماری جان نکل جائے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو ہماری جان نکل جائے گی۔ ویسے ہی اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینا، دین سے جوڑنا، دین سکھانا، یہ ایسے ہی ضروری ہے۔ اگر ہم دین نہیں سکھائیں گے، مکتب نہیں بھیجیں گے، تو ہم ایسے ہیں جیسے ہم اپنے دین سے کٹ چکے ہیں، اور ہم ایک زندہ ہے لیکن دین نہیں ہے تو ہم مرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیے، مکتب کی تعلیم کا نظم کو مضبوط کیجیے۔ اور اسی مکتب کے ساتھ ہم لوگ ایک ہدایت اور کرتے ہیں، گارجینوں کو بھیجنا بھی آپ کو ہے مکتب میں، جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے یہ پابندی آپ کی ہے کہ آپ بچوں کو مکتب میں بھیجیے۔ اور دوسری ذمہ داری گارجینوں کی یہ ہے جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، ہوتی نہیں جا رہی، ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم روزانہ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آئیں تو 20 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، موبائل سے الگ ہٹ کر موبائل کو رکھ دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اسکول میں انہوں نے کیا پڑھا ہے، مکتب میں کیا سیکھا ہے، کون سی دعا انہوں نے یاد کی ہے، کیا چیز کی تعلیم انہوں نے پائی ہے، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، یہ سب چیزیں آپ سنیے ان سے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا تو آپ کو جو یاد نہیں ہوگا آپ ان سے سیکھ کر یاد کر سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ارے ہمارے گارجین شوق پیدا کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں ہمارا، تو اس دلچسپی سے یاد کریں گے، اس دلچسپی سے آپ کو آ کر سنائیں گے بھی۔ کبھی اتفاق سے آپ آئے اور بالکل تھکے آ رہے ہیں، آپ کو من نہیں ہے کہ آج بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آج بالکل من نہیں ہے، اور آپ بالکل بستر پہ لیٹ گئے ہیں، بچے آئیں گے تو آپ کو سنائیں گے کہ دیکھیے ابا آج میں نے یہ یاد کیا ہے، اور آپ کو سنا دیں گے۔ یہ جب پیدا ہوگا تو بچوں کی دلچسپی بڑھے گی پڑھنے لکھنے میں، وہ اسکول کے تعلیم میں بھی اچھے ہوں گے اور مکتب کے تعلیم میں بھی اچھے ہوں گے۔ اور اس کا فائدہ آپ کو ایک اور ہوگا کہ جب آپ اس طریقے سے ان کو وقت دیں گے تو جو آج کل جو شکایتیں آتی ہیں نا کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہماری اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ شکایت ختم ہوگی۔ پھر
جب آپ بچپن سے ان بچوں کے ساتھ اس طریقے سے رہ رہے ہیں تو جب آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچیں گے، بچے بڑے ہوں گے، تو ان کے اندر سمجھداری ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرے تعلیم کے لیے بہت فکر کی ہے، میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم دلانے کے لیے، مجھے پڑھانے کے لیے بہت محنتیں کی ہیں، لہذا ان کا ہم پر حق ہے، اور پھر وہ اس چیز کو آپ کی بات بھی مانے گا، آپ کی اطاعت بھی کرے گا۔ یہ چند چیزیں تھی جو آپ کو بتائی گئی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنانی ہے، ہم سب کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے، اس ایمان میں کمزوری تو نہیں آ گئی ہے۔ ہم جب بھی کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے، سب سے پہلے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی بات کسی کی سن رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ہونی چاہیے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں گے، اور اپنے لیے نماز بھی قائم کریں گے، اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت بھی گزاریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی کریں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سب بھی ان تمام چیزوں پر عمل کریں، اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو اپنائیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ تمام نبیوں نے مل کر یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف کوئی عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ چلو دعا بھی کر لیجیے۔ اور آج کل چونکہ وہ بیماری بھی، بخار وغیرہ کی بھی بہت چل رہی ہے، سب کے گھر میں لوگ بیمار ہیں، ہم لوگ بھی جن لوگوں سے ملتے ہیں سب لوگ بیمار چل رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اس مجلس میں بھی ہمارے ماؤں بہنوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں بھی یا جن کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، ہم سب ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ ہم لوگ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو دین سے جوڑ دے، اے اللہ تمام لوگوں کو دین سے جوڑ دے، اے اللہ تمام لوگوں کے اندر دین کا شعور پیدا فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو شریعت سے جوڑ دے، اے اللہ ہمارے متعلقین میں جو لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں سب کے قرض کا انتظام غیب سے فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو حلال معاش نصیب فرما، اے اللہ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو نماز کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ کلمے کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ایمان کو مضبوط فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام پر زندہ فرما، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما،
اے اللہ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔